من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمہ: یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر، نزلنا اتارا ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس اس سے پہلے کہ چپٹا کر دے، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر لوٹا دیں گے اس کو، علی ادبارہا ان کی پشت پر، او نلعنہم یا لعنت کرے ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت ہفتے والوں پر، وکان اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولاً ہوا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس سے پہلے ما قبل آیات کے اندر بھی یہودیوں کا تذکرہ تھا، جس میں رب ذوالجلال نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی باتوں کو بدل دیا تھا، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کر لی، اور ایمان والا کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا اور اس کی اطاعت کر لی۔ اور رب نے ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی یہ کہتے واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم، جب وہ سن لیتے تو کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، یہ کہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آج کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خطاب یہودیوں سے ہی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، آپ کے دین پر۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل بعد ما قبل کے ماضی کے تمام دین منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے، اب صرف دین محمدی ہے۔ اس لیے ان سے کہا گا آمنو، ایمان لے آؤ، کس بات پر؟ کس کتاب پر؟ اس کتاب پر، اس دین پر، اس نبی پر جس نبی کی، جس کتاب کی تصدیق وہ کتاب بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات۔ نزلنا مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کتاب کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کی شکل اور صورت بھی موجود ہے کہ آپ کے بال مبارک کیسے ہوں گے، گھنگریالے، آپ کی شکل مبارک کیسے ہوگی، گندمی رنگ، آپ کا قد کیسا ہوگا، درمیانی۔ یہ ساری چیزیں تورات انجیل کے اندر موجود تھی، لہذا اب تمہارے سامنے آ گئی ہیں، تم کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو تم سے پہلے والے لوگوں پر کیا گیا۔ چونکہ تورات اور انجیل کے ماننے والے یعنی یہود اور نصارہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گرچہ بہت پہلے کا تھا، لیکن چونکہ یہ نسلم بعد نسل قوم آگے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی،
تو یہ جو قوم موجودہ تھی یہ ماضی میں اپنے آب و اجداد کے واقعات اور حالات اپنے بچوں کو سناتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ بھی اپنے آب و اجداد کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ایسے وہ بھی سناتے تھے۔ اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارے آب و اجداد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بحر قلزم کے پاس ایلا نامی ایک بستی تھی، اب اس کا نام ہے ایلات، وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے اور آگے سورہ مائدہ کے اندر آئے گا اور سورہ انعام کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا، یا کہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو چپٹا کر دیا جائے گا، فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، پھر ان کو پشت کی طرح کا پلٹ دیا جائے گا، یعنی جیسے یہ گدی ہوتی ہے، تمہارے چہروں کو ایسے ہی مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ گدی اور یہ چہرہ، اس کے درمیان میں فرق کوئی نہیں رہے گا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شکلوں کو مسخ کر دینا، شکلوں کو بگاڑ دینا۔ أَوْ لَنَعَوْنَ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا لعنت بھیجے ہم ان پر جیسا کہ لعنت بھیجی ہم نے اصحاب سبت پر۔ اصحاب سبت ان یہودیوں کے لیے ضروری تھا، لازم تھا کہ سنیچر کو یہ عبادت کر لے، لیکن سنیچر کی رات بھی اور سنیچر کا دن بھی، یہ مکمل 24 گھنٹے ان کے لیے وہ تھے کہ جن کو صرف عبادت کرنی تھی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرنا تھا، لیکن انہیں ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی۔ اور ان کے یہاں سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر لہو لائی والا کام، دنیا کا کام تھا مچھلیوں کو پکڑنا، مچھلیوں کا شکار کرنا۔ تو یہ کام کیا کرنے لگے کہ جمعہ کی شام کو جال ڈال دیا اور سنیچر کو تو عبادت کرنے لگے، اتوار کو پھر پکڑنے لگے، یا وہیں بیٹھے بیٹھے عبادت کرنے لگے، ڈنڈیاں بھی مارنے لگے۔ غرض یہ کہ اللہ نے خالص کیا تھا کہ اس وقت کو خالص عبادت کے لیے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسا ہمارے یہاں ہے جمعے کے دن اذان اول کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، دکانداری نہیں کر سکتے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے کہ نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نکاح پڑھا دیا، حالانکہ وہ بھی جزوی طور پر دین کا کام ہے، لیکن کہا نہیں، چونکہ وہ جمعہ سے منسلک نہیں ہے، لہذا جو جمعہ سے منسلک نہیں ہے ایسا دین کا کام بھی تم کرو گے، اس کو حرام لکھا ہے۔ پھر ہم لوگ جو جمعے کی اذان کے بعد دنیا بھر کے کام کر لیتے ہیں، اتنے بڑے جرم کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں، جمعہ سے متعلق جو کام ہوگا، مثلا کپڑے دھوئے ہوئے تھے لیکن اب پہننے تھے، تو پہننے کے لیے پریس ان کو نہیں کی ہوئی تھی، یہی کپڑے پہن کر اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اب اگر یہ کپڑوں کو پریس کرے گا تو یہ حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جمعے میں آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسے ہی اذان تک یہ کاروبار میں لگا رہا، فرصت نہیں ملی، اس کو نہانا تھا۔ اب اگر یہ نہانے چلا جاتا ہے تو چونکہ نہا کر اس کو مسجد میں آنا ہے، جمعے کے دن نہانا یہ سنت ہے، تو یہ کام بھی رہ گیا تھا، تو جمعے کے لیے یہ نہا رہا ہے تو یہ کام بھی اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز ہوگا۔ ایسے ہی بندہ ایسا ہے کہ کھانا چاہے اس نے 9 بجے پی لی تھی، اب جمعہ پڑھنے جائے گا، وہاں سے 2:30-3 بجے آ جائے گا، اتنی دیر میں اس کو بھوک لگ جائے گی، تو اذان اول کے بعد اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، تو یہ کھانا کھانا بھی یہ گناہ نہیں ہوگا، دنیا کا کام نہیں ہوگا، جائز ہوگا۔ ہر وہ کام جو جمعہ سے متعلق ہو، جس سے جمعہ کی ادائیگی میں کوئی فائدہ ملتا ہو، تو وہ کام کرنا تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور دنیا کا جو بھی کام کرے گا، حتیٰ کہ دین کا وہ بھی کام جو دین جمعے سے متعلق نہیں ہوگا، وہ کام بھی کرے گا، وہ مفسرین نے لکھا ہے وہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا اس کے لیے۔
یہ یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے انہوں نے یہ ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت بھیجے ان پر جیسے کہ اصحاب سبت پر لعنت بھیجی. یا دو باتیں آئی، ایک تو یہ کہ ان کے چہرے کو مسخ کر دیں گی، دوسرا ہے کہ لعنت بھیجیں گی. پہلی بات ان کے چہرے کو مسخ، یہ تو ہو گیا ہے. یہ اسی بحر قلزم کے پاس ایلا نامی پر یہ لوگ تھے. جب نے نافرمانی کرنی شروع کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری بنی اسرائیل کے قوم کو، مردوں کو خنزیر بنا دیا اور بندر بنا دیا. ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، اور ان کے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا. تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور یہ پہچانتے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لیکن بول نہیں سکتے تھے. اور تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے یہ روتے تھے. جیسے جانوروں کو ہم دیکھیں گے، جانوروں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بالخصوص جب کسی مادہ جانور کا بچہ مر جائے تو وہ ہماری طرح آواز تو نہیں نکالتی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. ایسے ان کا بھی حال تھا. یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور پہچان کر یہ ایک دوسرے کو روتے تھے، لیکن یہ بول نہیں سکتے تھے. 3 دن یہ اسی طرح رہے، خنزیر اور بندر کی شکل میں رہے. اور خنزیر اور بندر 3 دن کے بعد پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا گیا. ہدایت القرآن اور ذخیرۃ الجنان، ذخیرۃ الجنان کے اندر نے بخاری مسلم کے حوالے سے اور مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صورتوں کو مسخ کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ کہ آخر زمانے میں لوگ جب گانے بجانے کے زیادہ شوقین ہو جائیں گے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کی چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، ایسے جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے. اور ذخیرۃ الجنان نے مثال دی ہے کہ لوگ شام کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی طرح بن گئے ہوں گے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے، بیان القرآن کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ہدایت القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ شکلوں کا مسخ ہو جانا اس امت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے، البتہ یہ کہ ان کو ڈانٹ پلائی ہے، یہ دھمکی دی ہے. ایسے جیسے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ ان کے چہروں کو گدھے کی شکل کا بنا دیا جائے، جو امام سے پہلے ارکان بدل دیتے ہیں. یعنی امام کے کھڑا ہونے سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جائیں گے، یا امام کے رکوع سے اوپر اٹھنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے. ارکان تبدیل ارکان میں یہ امام سے پہلے رکن ادا کریں گے. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ممکن ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی شکلوں کو گدھے کی شکل بنا دیں گے. اور جواہر القرآن مفسر قرآن حضرت مولانا محمد علی لاہوری صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا محمد علی لاہوری یہ اہل حق کے ہیں، اور دوسرے ایک اور اپنے آپ کو مولانا لکھتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں مسٹر محمد علی لاہوری. وہ واقعی لاہور کا تھا، بدبخت قادیانی تھا. اس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لیکن مولانا محمد علی لاہوری نے جو تفسیر لکھی اس کا نام ہے جواہر القرآن. اس بدبخت قادیانی نے تفسیر لکھی، اس کا نام رکھا بیان القرآن. اور دوسرا بیان القرآن ہمارا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا لکھا ہوا ہے. سب سے بہترین اور سب سے جامع تفسیر ہے، لیکن اس بدبخت نے نام بدل دیا وہاں سے یہاں تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگ جائے. تو اس جواہر القرآن کے مصنف حضرت مولانا محمد علی لاہوری صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ایک مرتبہ بازار میں چل رہے تھے، ایک مجنوں مل گیا، اور اس مجنوں کو اس نے دیکھا اور کہنے لگا مولوی محمد علی، کیا دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں؟ کہا میں نے سے کہا حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں. کہا یہ انسان ہے؟ کہا تھوڑی دیر میرے اوپر کچھ توجہ ایسی ڈالی، مجھے لگا کہ سارے
گدے، خنزیر، کتے، بلیاں یہ سارے پھر رہے ہیں. کبھی ڈر گئے یہ کیا ہو گیا. کہا تھوڑی دیر میرے اوپر یہ کیفیت رہی، اس کے بعد یہ دیکھا کہ جب میری آنکھ جیسے کھل گئی تو وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور مجھے پھر انسان نظر آ گئی. کہا وہ نظر اعمال کی وجہ سے، حضرت نے لکھا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو یہ جانور نظر آتے کہ ان کے کرتوت جانوروں والے ہی ہیں، لہذا یہ جانور نظر آتے. تو یہ دھمکی ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو لوگ ارکان کی تبدیلی میں امام سے پہلے اپنے ارکان بدل دیتے، قریب ہے کہ کہیں ان کے چہروں کو گدھے کا چہرہ بنا دیا جائے. ہدایت القرآن کے اندر بھی لکھا ہے، انوار البیان کے اندر بھی لکھا ہے، دیگر تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، لعنت برسا دی جائے گی، یہ ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے. حالانکہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن چہروں کو مسخ بھی کر دیں گے اور لعنت بھی برسا دیں گے. اور اللہ پاک نے اس بات کو آگے مؤکد کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سخت بات ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے ہمارا وقت عبادت کے لیے متعین کیا، مثلا 5 وقتہ نمازیں ہیں، روزے اور باقی چیزیں ہیں، اگر ان وقتوں کے اندر ہم لوگ کوئی دنیا کا کام کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ لعنت برسائیں گے. اور لعنت جب آ جاتی ہے تو اللہ اس سے حفاظت فرمائے. البتہ ہے کہ دائیں بائیں کے اور بہت سارے کام اللہ پاک پکڑ فرما دیتے ہیں، جیسے وقت پر بارش نہ ہونا، قحط سالی ہو جانا، لوگوں کے درمیان سے چین سکون کا اٹھ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جب یہ کام کرنے پر آ جائیں گے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کے لیے یہ سارا کام مفعولہ کیا ہوا ہے، ایسا ہے جیسے یہ کام ہو چکا ہے. ایسے اللہ کے لیے جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں گے یہ چٹکی میں ہو جائے گا. اللہ پاک یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طرز زندگی کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.